بیٹی اور پوتی 3 تھی اور پوتا 2 تھا۔ بیٹی اور 3 پوتی اور 2 پوتا۔ اس مثال میں تقریباً لوگوں نے صحیح لکھا تھا، خالی ایک سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے پوتی کو غالباً سدس دے دیا تھا۔ تو پوتا پوتی یہ آپس میں اسبا ہوں گے، اس لیے اسبا ہوں گے کہ یہ آپس میں بھائی بہن ہیں۔ تو بھائی بہن تو بات آئی تھی، ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی ہے، تو پوتی اسبا ہو جائے گی پوتا کے ساتھ، چونکہ پوتی کیا ہے؟ بہن ہے، اور بھائی اور پوتا جو ہے اسی پوتی کا بھائی ہے۔ تو ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے۔ اب ذوی الفروز والا حصہ نہیں دیں گے، تو بیٹی کو نصف ملا اور پوتی کو سدس اگر دیں گے آپ تو غلط ہو جائے گا۔ ایک بیٹی ہو تو نصف اور پوتی کو سدس، تو سدس یہاں دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہ اس پوتی کا بھائی موجود ہے، تو جب بھی بھائی موجود ہو، اب جیسے کہ بیٹی جو ہے یہ نصف پاتی ہے، بیٹی کو نصف ملتا ہے، 2 بیٹی ہو ثلثان ملتا ہے، 2 بیٹی ہو تو ثلثان ملے گا، لیکن بیٹا بھی ساتھ میں ہو، اب یہ بیٹی کی جو ہے نصف اور ثلثان کی حیثیت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اب سیدھے سیدھے جو ہے دونوں اسبا ہو جائے گی۔ تو بیٹی جو ہے ذوی الفروز ہے، لیکن بیٹا کے ساتھ کیا ہو گئی؟ وہ اسبا ہو گئی، یعنی بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو گئی۔ تو آپ جو ہے لکھتے ہیں اسبا بالغیر، اور بیٹا کو لکھتے ہیں اسبا، تو ایسا بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسبا بالغیر، اسبا الگ الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، گویا کہ دونوں آپس میں اسبا ہے۔ اسبا بالغیر، پھر یہ اسبا بنفس ہی، الگ الگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ بیٹی جو ہے ذوی الفروز ہے، نصف ملتا ہے جب بیٹی 1 ہو، اور ثلثان ملتا ہے جب بیٹی 2 ہو، لیکن جب بیٹا آ گیا تو بیٹی کیا ہو گئی؟ اسبا ہو گئی۔ تو بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹی کا بھائی ہے، تو ایسے ہی پوتا جو ہے پوتی کا بھائی ہے۔ تو ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، لہذا سدس والی بات ختم ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا؟ دونوں اسبا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے میں نے کل نوٹ میں بڑھا دیا تھا کہ عدد رؤوس 3 پوتی 2 پوتا کا وہ 7 ہے، تو وہ تو آپ لوگوں نے لکھا ہے تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن دوبارہ بتلاتا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب بھائی بہن آپس میں اسبا ہو تو رؤوس کی تعداد ذرا سوچ سمجھ کر متعین کریں، اور کیا سوچ کر لکھیں کہ آپ ہر مذکر کو ڈبل مؤنث کر لیں، یعنی 1 پوتا یہ برابر ہے 2 پوتی، 1 پوتا برابر ہے 2 پوتی، تو 2 پوتا برابر کتنا ہو گیا؟ تو 2 پوتا برابر ہے 4 پوتی، تو 2 پوتا کو آپ کیا مانیں گے؟ 4 پوتی، تو 4 پوتی یہ اور 3 پوتی یہ، تو 7 پوتی ہو گئی۔ تو اس لیے میں نے لکھ دیا تھا کہ عدد رؤوس جو ہے وہ 7 ہے، اس لیے کہ 2 پوتا برابر ہے 4 پوتی اور 3 پوتی تو ہے ہی۔ تو 2 پوتا برابر ہے 4 پوتی، اور یہ 3 پوتی، تو 4 3 7 پوتی،
وہ میں نے لکھ دیا تھا نوٹ میں کہ یہ عدد رؤوس 7 ہے، لیکن اس 7 کو آپ لوگوں کو یہاں لکھ دینا چاہیے تھا، 7 بریکٹ میں۔ یہ اشارہ ہے کہ عدد رؤوس 7 ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مسئلہ بنائے آپ نصف اور اسبا، تو نصف کا مسئلہ بنتا ہے 2 سے، اس کو مل گیا 1، اس کو مل گیا 1۔ اب 7 رؤوس میں 1 سہم ہے، تو ہر ایک کو دیں گے تو کسر ہوگا۔ تو اصول نمبر 3 جو پڑھے آپ، یہ 7 اور 1 میں تباین ہے۔ جب عدد رؤوس 7 اور سہام 1 دونوں میں تباین ہے، تو کل عدد رؤوس کو مضروب بنائیں گے۔ اصول نمبر 3، سارے اصول کو ذہن میں بٹھا لیجئے اور اس طرح بٹھا لیجئے کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بات بیٹھ گئی۔ اور درس میں جو ہے جب بھی آپ شرکت کریں تو اس وقت زیادہ مزہ آئے گا جب آپ ان اصول کو ذہن میں بٹھا لیں، ورنہ دقت ہوگی۔ عدد رؤوس 7، اس لیے کہ 3 پوتی 3 راس، 2 پوتا 4 راس، 4 3 7 راس، 7 رؤوس 1 سہام، 7 اور 1 میں تباین ہے۔ جب رؤوس اور سہام میں تباین ہو تو کل عدد رؤوس کو مضروب بناتے ہیں۔ مضروب ایسا لکھیں گے، میم اور زاد کا شوشہ کر دے کر 7 یہاں لکھ دیا، اور مضروب کا 2 کام، اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ تو 7 دونی 14، 7 ایکن 7، 7 ایکن 7۔ اب یہاں پر فی پوتی کتنا ہے؟ اچھا، فی کس کیسے لکھا جاتا ہے؟ فی کس ایسے لکھا جاتا ہے، فی کس، جیسے کہ فی آدمی، فی گروپ، ہر گروپ میں، فی کس ہر شخص، تو ایسا لکھیے۔ کسی نے لکھا ایسا، تو یہ تو فی کس کے بجائے فیکس ہو گیا، تو فی کس ایسا مت لکھیے، فی کس ایسا لکھیے۔ اچھا، اب آئیے، یہ جو 7 ہے، یہ 7 رؤوس 7 سہام، تو ہر راس میں آیا، ہر راس میں کتنا آیا؟ 1۔ ہر راس میں آیا کتنا؟ 1 سہام میں آیا 1۔ ہر پوتی 1 راس ہے، تو فی کس پوتی کا جو ہے ایسا کر دیجئے، فی کس پوتی 1، اور ہر پوتا 2 راس ہے، تو ہر پوتا کا فی کس کتنا ہو جائے گا؟ 2۔ ہر پوتا 2 راس، ہر راس میں آیا 1، تو ہر پوتی 1 راس، تو 1 آ گیا۔ ہر پوتا 2 راس، تو فی کس 2 ہو گیا۔ ہر پوتا کو 2، تو 2 پوتا کو ملا کر 4 ہے، لیکن ہر پوتا کو تو 2 ہے۔ ہر پوتی کو 1، ہر پوتا کو 2، للذکر مثل حظ الانثیین بھی ہو گیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مؤنث کا ڈبل، مذکر کو 2، مؤنث کو 1، پوتا 1 پوتا کو 2، 1 پوتی کو 1، تو ہر پوتی کو 1 1۔ فی کس 1 کا مطلب کیا ہوا؟ تینوں پوتیوں میں سے ہر ایک کو 1 1 حصہ، ایسا بولیں گے۔ دونوں پوتوں میں سے ہر ایک کو 2 2 حصہ، ایسا بولیں گے۔ تو یہ بات جو ہے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف، اور وہ ہے کہ آپ نے اعداد کے درمیان نسبتیں دیکھی تھی اس سے پہلے والے باب میں، تماثل، تداخل، توافق، تباین۔ تو یہ چاروں نسبتوں کے اعتبار سے اصول نمبر 1 تماثل کے اعتبار سے ایک اصول ہے، تداخل کے اعتبار سے ایک اصول ہے، باقی 4 اگر 2 یا اس سے زیادہ طائفہ پر کسر ہو
تصحیح کے 4 اصول ہیں. نمبر 1، تو ہم لوگ جو فارغ ہوئے تھے 3 اصول سے فارغ ہوئے تھے، جبکہ ایک طائفہ پر کسر ہو، وہ 3 مکمل ہو گئے تھے. اب جو ہے باقی 4 کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ طائفہ پر کسر ہو تو اس کے 4 اصول ہیں. اب یہاں پر غور کریں آپ. اگر رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل ہو تو دخل کو اور یا توافق ہو. اگر رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل ہو تو دخل کو، یا توافق ہو تو وفق کو، یا تباین ہو تو کل عدد راز کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں. یہ پہلا کام ہوا. اگر رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل ہو تو دخل کو، یا توافق ہو تو وفق کو، یا تباین ہو تو کل عدد راس کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں. پھر اعداد محفوظہ کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر تماثل کی نسبت ہو، اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان تماثل ہو تو کسی ایک عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کریں. یعنی مضروب سے اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دیں. یہ ہو گیا اصول نمبر 1. 4 میں سے اصول نمبر 1. اگر رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل ہو تو دخل کو، یا توافق ہو تو وفق کو، یا تباین ہو تو کل عدد راس کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں. پھر اعداد محفوظہ کے درمیان نسبت دیکھیں. اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان تماثل ہو تو کسی ایک عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کریں. یعنی مضروب سے اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دیں. اب اس کی جو مثال تھی، ایک منٹ، چھ بیٹی
3 जद्दा 3 चचा। किसी ने कुछ मैसेज किया। इसको जो है आप 2-3 बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और उसके बाद मिसाल अभी देता हूं, फिर दोबारा मैं समझाता हूं। जब तक मैं मिसाल लिखता हूं आप पढ़िए, जब तक 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, जहन में बैठाने की कोशिश कीजिए। 6 बेटी 3 जद्दा 3 चचा। 6 बेटी 3 जद्दा 3 चचा। मैं जद्दा में दादी नानी नहीं लिखता हूं, इसलिए कि जद्दा में जो है नानी भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो उर्दू में ऐसा लफ्ज नहीं है जो दोनों को हावी हो, दादी को भी नानी को भी, इसलिए मैं जद्दा ही लिखता हूं ताकि दोनों को इसमें शामिल कर ले। बहरहाल तो 6 बेटी को मिलेगा सुलुसान और जद्दा को मिल जाएगा सुदुस, चचा हो जाएगा असवा। अब मसला कितने से बनेगा? 9 सानी का सुलुसान और सुदुस है, तो मसला बन जाएगा, मसला कितने से बनेगा? जब 9 सानी का सुलुसान सुदुस जमा हो जाए तो मसला बनेगा 6 से। ठीक है, 6 से बनेगा। अब 6 का सुलुसान कितना हुआ? तो 6 का सुलुसान कितना हुआ? 6 का सुलुसान 4। 6 का एक सुलुस 2, 2 सुलुस 4, सुदुस हो जाएगा 1। बच गया कितना? यहाँ पर लकीर की जरूरत नहीं है, बच गया 1। ये तो हो गया नॉर्मल मसला। नॉर्मल मसला बनने के बाद जब हम फीकस देने लगे, 6 बेटी में से हर बेटी को देने लगे, तो कसर वाली बात सामने आ गई। 6 बेटी यानी कि 6 रूस 4 सिहाम, 6 रूस 4 सिहाम, हर बेटी को 1 से कम मिलेगा, तो कसर हो गया। 3 जद्दा 1 सहम, 1 सहम को देंगे 3 जद्दा को, जाहिर है कि कसर तो है ही, किसी को 1 मुकम्मल नहीं मिल सकेगा। 3 चचा है 1 सहम, हर चचा को 1 भी नहीं मिलेगा, तो तीनों ताइफा पर कसर है, तीनों ताइफा पर कसर है। तो अब जो है कार्रवाई करेंगे तस्हीह की। जब हमने गौर कर लिया कि तीनों ताइफा पर कसर है, 2 या 2 से ज्यादा ताइफा पर कसर हो, तो यही उसूल चलेगा जो आपके सामने लिख दिया गया। ये उसूल इसके 4 हैं, ये पहला उसूल है। अब यहाँ पर क्या है? अगर रूस और सिहाम के दरमियान तदाखुल हो तो दखल को, या तवाफुक हो तो विफ्क को, या तबाइन हो तो कुल्ले आदद रास को हाशिया में आदाद महफूजा के नाम से महफूज करें। तो पहला काम क्या हुआ? रूस और सिहाम के दरमियान निस्बत देखनी। ये पहला टुकड़ा क्या बतला रहा है? रूस और सिहाम के दरमियान। जैसे शुरू के 3 कवायद में आपने देखा कि निस्बत देख रहे थे, रूस और सिहाम में निस्बत देखना ये बुनियाद है। रूस 6 सिहाम 4, रूस सिहाम में निस्बत देखना सबसे पहला काम तो यही है। रूस सिहाम में निस्बत देखना, रूस सिहाम में निस्बत देखना, तस्हीह की कार्रवाई यहीं से शुरू होती है। रूस और सिहाम में निस्बत, रूस और सिहाम में निस्बत, ये सबसे पहला काम। तो जहन में आप ये बैठाइए कि रूस और सिहाम में तवाफुक हो तो रूस का विफ्क जो है महफूज कीजिए, रूस और सिहाम में तवाफुक हो तो
وفق کو محفوظ کیجیے، اور تداخل ہو تو دخل کو محفوظ کیجیے۔ تو تداخل کو ویسے زیادہ اس مسئلے میں جو ہے زیادہ بولنا ضروری نہیں ہے، تداخل کو ہم توافق بھی بول سکتے ہیں۔ یہ میں نے کل بھی بتلایا تھا یا پہلے بھی 2 مرتبہ بول چکا ہوں کہ اگر میں 8 بیٹی کر دوں تو 4 اور 8 میں تداخل ہے، 4 نے کاٹ دیا 8 کو 2 مرتبہ میں تو تداخل ہے، خود 4 نے کاٹ دیا 4 دونی 8 تداخل ہے۔ تو اگر اس کو ہم توافق بھی بول دیں تو زیادہ حرج کی بات نہیں۔ تو تداخل یہ بحکم توافق، یہ میں نے سمجھایا تھا، تداخل بحکم توافق اور تداخل بحکم تماثل، یہ باتیں میں نے سمجھائی تھی۔ تو جب تداخل کی نسبت ہو اور سہام چھوٹے ہوں اور عدد رؤوس بڑا ہو، یہ تداخل بحکم توافق ہے۔ 4 سہام 8 بیٹی، ہر بیٹی کو دے رہے ہیں تو آدھا آدھا آئے گا، آدھا آدھا آئے گا، ایک مکمل کسی بیٹی کو نہیں ملے گا۔ تو تداخل کے رہتے ہوئے بھی کیا ہو رہا ہے، یہ توافق کی طرح ہو رہا ہے۔ تو رؤوس بڑے ہوں، سہام چھوٹے ہوں، تداخل کی نسبت سامنے ہے، بالکل واضح ہے کہ 8 جو ہے بڑا ہے، 4 جو ہے چھوٹا ہے، سہام چھوٹے ہیں، رؤوس بڑے ہیں، تداخل کی نسبت ہے، تو یہ تداخل بحکم توافق ہے۔ اگر اس کا الٹا ہوتا کہ 8 جو ہے ملتے تھے سہام اور بیٹی ہوتی تھی 4، تو یہ بھی تداخل ہے۔ یہ بات میں سمجھا چکا ہوں، یہ بات جو ہے کل سے پہلے والے درس میں بات آئی تھی۔ تو فرض کر لیجئے کہ 4 بیٹی ہو اور 8 سہام، فرض کر لیجئے، یعنی اس مثال میں تو ایسا نہیں ہوگا لیکن فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے 4 بیٹی ہو 8 سہام ہو تو ہر بیٹے کو 2 مل جائے گا، حالانکہ یہ بھی تداخل ہے۔ لیکن 4 بیٹی ہے 8 سہام ہے، ہر بیٹی کو 2 مل گیا، کسر ہوا ہی نہیں۔ تو تداخل کی یہ شکل جب رؤوس چھوٹے ہوں اور سہام بڑے ہوں تو تداخل کی یہ شکل بحکم تماثل ہے۔ تداخل کی یہ شکل بحکم تماثل ہے، چونکہ اس میں کسر کی بات نہیں آئے گی۔ لیکن جب الٹا ہو کہ بیٹی ہو 8 سہام ہو 4 تو یہ بھی تداخل ہے، 8 اور 4 میں تداخل ہے، 4 دونی 8، لیکن رؤوس بڑے ہیں، سہام چھوٹے ہیں، تو یہ تداخل بحکم توافق ہے۔ تو یہ بات جو ہے کل سے پہلے والے درس میں باضابطہ مثال کے ساتھ میں نے پیش کر دی تھی، آج اس کا اعادہ ہو گیا۔ تو بہرحال تداخل ایک ایسی نسبت ہے کہ اگر ہم اس کو تداخل کے بجائے توافق بھی بول دیں تو چلے گا۔ تو یہ میں نے اس لیے بات کہہ دی کہ میں نے لکھ تو دیا ہے کہ تداخل ہو تو دخل کو محفوظ کریں، اگر میں نہیں بھی لکھتا تداخل کو تو بھی چل جاتا تھا، کیونکہ تداخل کو ہم توافق بول دیتے، خالی توافق والا، توافق ہی کے ذیل میں مان لیتے تو بھی چل جاتا۔ تو بہرحال کتاب کی مثال ہے 6 بیٹی۔ اب پہلا کام، تصحیح کا پہلا کام کیا ہے، رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھیں۔ رؤوس 6 اور سہام 4، رؤوس 6 اور سہام 4۔ اب 6 اور 4 میں کیا نسبت ہے، تو رؤوس اور سہام میں یہاں توافق ہے۔ 2 ایسا عدد ہے جس نے کاٹا 6 کو 3 مرتبہ میں، 4 کو کاٹا 2 مرتبہ میں، 2 دونی 4، 2 تیا 6۔ لیکن ہمیں جو مطلب ہے رؤوس کے وفق سے مطلب ہے، رؤوس کے وفق سے مطلب ہے، سہام 4 اس کا وفق 2، اس 2 سے ہم کو مطلب نہیں ہے، یہ بات کل بھی آئی تھی۔ سہام کے وفق سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب ہے رؤوس کے وفق سے۔ تو 6 کا وفق آیا 3۔ تو کل یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ وفق جب توافق ہو تو وفق کو ایسا لکھ دیں گے، لکیر کھینچ کر، اور 3 جو ہے وفق لکھ دیا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔
تو کیا لکھا ہے؟ یا توافق ہو تو وفق کو، یا تباین ہو تو کل عدد راس کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں۔ اب یہاں توافق ہے تو وفق کو محفوظ کریں گے، کہاں محفوظ کریں گے؟ حاشیہ میں۔ اب یہ حاشیہ ہے تو یہاں ایسا لکھیے اعداد محفوظہ، اعداد محفوظہ۔ اب زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ اعداد محفوظہ میں اس اصول سے محفوظ کرتے جائیے۔ رؤوس اور سہام میں توافق، تو رؤوس کا وفق محفوظ کر دیا، یعنی تین محفوظ کر دیا۔ اب آگے آ جائیں گے، تین رؤوس ایک سہام، تین رؤوس ایک سہام تباین کی نسبت ہے، یا تباین ہو کل عدد راس کو، کل عدد راس تین، تو تین کو یہ قوما ڈال کر یہ الگ الگ ہے، تین کو محفوظ کر دیا۔ یہ اس کو محفوظ، تین اور ایک میں تباین ہے تو تین کو محفوظ کر دیا، کل عدد راس کو محفوظ کر دیا۔ یا تباین ہو تو کل عدد راس کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں، یا اعداد محفوظہ لکھ دیا حاشیے میں، اور وفق محفوظ کیا، کل عدد راس محفوظ کیا، اور اس سے ہی بات یہاں بھی ہے، تین چچا اور ایک راس، تین چچا اور ایک سہام، تو تین کو محفوظ کر دیا۔ تین تین تین، اعداد محفوظہ میں اعداد کیا کیا ہیں؟ تین تین تین۔ تو دیکھا آپ نے اعداد محفوظہ میں، اعداد محفوظہ میں تین 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 آئے، ان کی نسبت اب دیکھیے آپس میں۔ اب ہے اصول نمبر 4 کی اصل کارروائی۔ اصل کارروائی کیا ہے کہ اعداد محفوظہ میں جو اعداد آپ نے محفوظ کیے تو ان دو دو کا تقابل کیجیے۔ اس تین تین میں کیا نسبت ہے؟ تماثل۔ پھر اس تین تین میں کیا نسبت ہے؟ تماثل۔ جب آپس میں تماثل ہو تو میں نے کیا لکھا ہے؟ پھر اعداد محفوظہ کے درمیان نسبت دیکھیں۔ اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان تماثل ہو، تمام محفوظ اعداد کے درمیان تماثل ہو تو کسی ایک عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کریں۔ تو اس تین 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 میں کسی ایک تین کو اٹھا لیں۔ آپ کس کام کے لیے اٹھائیں گے؟ مضروب بنانے کے لیے۔ تو آپ نے اس تین کو اٹھا لیا، یا اس تین کو اٹھا لیا، یا اس تین کو اٹھا لیا، کسی ایک کو اٹھا لیجیے، یہاں مضروب۔ اب مضروب جب متعین ہو گیا، مضروب متعین ہو گیا، اصل مضروب متعین کرنا ہی کمال ہے۔ مضروب متعین کر لیے تو مضروب کا دو کام جو سابق میں آیا وہی کام، مضروب کا دو کام، اس سے اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، مضروب کا دو کام، اس سے اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ تو 3 6 ضرب 3 برابر ہے 18، 4 تیا 12، 3 एकन 3۔ اب چاہے تو لکھ دیں 4 تیا 12، 1 ضرب 3 3، 1 ضرب 3 3۔ اب یہ تصحیح سمجھیے کہ ہو گئی۔ فی فریق سہام نکل گئے، فی فریق 6 بیٹیوں کو 12 حصے ملے، یہ ہو گیا فی فریق، یہ لائن ہو گئی فی فریق۔ پھر نیچے کی لائن ہوگی فی کس۔ اب فی کس کیسے لکھیں گے؟ لکیر کھینچی، آپ لوگ بعض لوگ لکیر کھینچتے نہیں ہیں۔ 12 سہام ہو گئے 6 بیٹیوں کے، تو ایک بیٹی کو کیا ملا؟ فیکس نکالنے کا کسی نے طریقہ بھی پوچھا تھا ابھی، مطلب اپنے ہوم ورک میں جو انہوں نے دکھایا ہے، تو میں نے تو کئی مرتبہ کہا کہ فی فریق جو آیا ہے اس کو تقسیم کر دیجئے، فی فریق سہام کو تقسیم کر دیں عدد رؤوس سے۔ یہ بات جو ہے کئی مرتبہ آئی تھی، یہ فی فریق سہام کو تقسیم کریں عدد رؤوس سے۔
فیکس نکالنے کا طریقہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو تو اس فارمولے کو ذہن نشی کر لیں. فی فریق سہام کو تقسیم کریں عدد روز سے. عدد روز سے فی فریق سہام کو تقسیم کر رہے ہیں تو جس کو تقسیم کر رہے ہیں اس کو پہلے کلک کریں. یہ بات جو ہے آئی کئی مرتبہ کہ فی فریق سہام کو تقسیم کریں تو جس کو تقسیم کر رہے ہیں اس کو پہلے کلک کریں. فی فریق سہام کیا 12 پہلے کلک کیا. عدد رؤوس سے تقسیم کریں تو عدد رؤوس کو بعد میں لائیں گے. تقسیم 6 تو پہلے 12 کلک کیا. جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو پہلے کلک کریں گے, پھر تقسیم کلک کریں گے, پھر جو ہے جس سے تقسیم کر رہے ہیں یعنی 6 کو بعد میں کلک کریں گے تو جواب آ جائے گا 2. یہ طریقہ ہے فیکس نکالنے کا. فی فریق سہام کو تقسیم کریں عدد رؤوس سے فیکس نکل آئے گا. تو 12 فی فریق ہے, 6 بیٹی کو 12 فی فریق 12 تو ہر بیٹی کو مل گیا 2, 6 دونی 12. 3 جدہ کو 3 ملا تو 1 جدہ کو کیا ملے گا؟ تو آسان ہے کہ 3 جدہ کو 3 ملا تو 1 جدہ کو 1 ہو جائے گا. 3 چچا کو 3 ملا تو 1 چچا کو 1 مل جائے گا. تو یہ لائن ہو گئی فیکس کے. اب ہر جگہ فیکس لکھنا نہیں ہے, یہ نیچے کی لائن فیکس کی ہو گئی یہاں سے یہاں تک. یہ والی لائن فی فریق کی ہو گئی. فی فریق 12 فی فریق 3 فی فریق 3 فیکس 2 فیکس 1 فیکس 1. یہ پوری لائن فیکس کی ہو گئی. یہ پوری لائن فی فریق کی ہو گئی اوپر والی. تو یہ دیکھا آپ نے کہ اصول نمبر 1 4 میں سے اصول نمبر 1 سے ہم فارغ ہو گئے. اس میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے اگر تھوڑا سا دھیان دیں کہ رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی, توافق کی شکل میں وفق کو یہاں محفوظ کر دیا. 3 رؤوس اور 1 سہام میں تباین کی نسبت تھی تو کل عدد راس کو محفوظ کر دیا. 3 چچا اور 1 سہام میں تباین کی نسبت تھی تو 3 یہاں محفوظ کر دیا. جب ہم محفوظ کر دیے تو اب جو ہے ان اعداد محفوظہ میں نسبت دیکھے. نسبت تماثل کی تھی تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا دیے اور مضروب کا 2 کام کر لیے. تو اس طرح سے یہ تصحیح ہو گئی. 3 کو مضروب بنایا, مضروب کا 2 کام. مسئلے میں ضرب تو 6 تریکہ 18, سہام میں ضرب تو 4 تیا 12, 1 ضرب 3 3, 1 ضرب 3 3 تصحیح ہو گئی. تو اعداد محفوظ جو اعداد محفوظ کرتے ہیں بس اس کو جو ہے ذرا سمجھداری سے ہوشیاری سے محفوظ کرنا ہے کہ ہم یہاں سے عدد رؤوس کا وفق اتارے اور عدد رؤوس کا کل اتارے, عدد رؤوس کا کل اتارے. تو جہاں پر توافق کی نسبت تھی وہاں وفق اتارے, جہاں تباین کی نسبت تھی وہاں کل عدد راس اتارے, جہاں تباین کی نسبت تھی وہاں کل عدد راس کو اتارے. اور اس طرح اعداد محفوظہ میں 3 3 3 جمع ہو گیا اور کسی ایک کو ہم نے مضروب بنا لیا. یعنی جب تماثل کی نسبت ہو اصول نمبر 1, یعنی آپ چاہیں تو شارٹ کوٹ میں یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر اعداد محفوظہ میں تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں. تو یہ جملہ جو ہے گویا کہ ایک بنیادی جملہ ہے جس سے اصول نمبر 1 4 اصولوں میں سے اصول نمبر 1 یاد رہے گا. اعداد محفوظہ کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں. تو یہ ایک بنیادی جملہ ذہن میں بٹھا لیں. تو اعداد محفوظہ میں عدد آیا کہاں سے وہ آپ نے دیکھ لیا. رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھ کر
توافق ہو تو وفق اتار دیا، وفق کو اعداد محفوظہ میں محفوظ کیا، تباین تھا تو کل عدد راز کو محفوظ کیا. اس طرح اعداد محفوظہ میں عدد جو ہے جمع ہو گیا. تو اعداد محفوظہ میں جب عدد جمع ہو گیا تو اعداد محفوظہ کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں. تو یہ ایک ہو گیا اور مثال بھی آپ نے دیکھ لی. اب باقی جو تین ہیں، سہام کی تقسیم پھر ایک بار، یعنی سہام جو ہے فی کس بولنا چاہ رہے ہیں، چونکہ مضروب کا کام جب کریں گے تو فی فریق تو نکل ہی جائے گا. مضروب کا دو کام، اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. سہام میں ضرب دیں گے تو فی فریق نکل آئے گا. اب فی فریق کے بعد جو فی کس کیسے نکلے گا، تو میں نے بتلایا تھا کہ جب 6 بیٹی ہے، ابھی جو مثال تھی 6 بیٹی کو ملا 12 تو 12 فی فریق تھا. فی فریق ابھی جس نے لکھا ہے کہ سہام کو کیسے تقسیم کریں گے وہ فی کس جاننا چاہ رہے ہیں، فی فریق جاننا چاہ رہے ہیں، وہ وضاحت کریں. فی فریق جاننا چاہتے ہیں یا فی کس جاننا چاہتے ہیں؟ فی فریق. تو فی فریق تو خود بخود نکل جائے گا نا، مضروب کا جب کام کریں گے دوسرا تو خود بخود نکل جائے گا نا. مضروب کا دو کام، مضروب والا دونوں کام کریں، یعنی مضروب سے اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دیں. جب سہام میں اصل سہام میں ضرب دیں گے تو فی فریق خود ہی نکل جائے گا. یعنی کہ بیٹی کو جو ہے 6 بیٹی اور مسئلہ بنا تھا 6 سے بنا تھا مسئلہ، اور بیٹی کو ملا تھا 4. ابھی جو میں نے مٹایا ہے تو بیٹی کو ملا تھا 6 میں سے 4 اور مضروب نکلا تھا 3. تو مضروب کا دو کام، اصل مسئلے میں ضرب تو 6 طریقہ 18 ہو گیا، اور سہام میں ضرب تو 3 چوکے 12 ہو گیا. تو جب مضروب کا دوسرا کام کریں گے سہام میں ضرب تو فی فریق نکل ہی آئے گا. جیسے 12 نکل گیا، دیکھیے یہ 4 کیا ہے اصل سہام. جب مسئلہ 6 سے بنا تھا تو بیٹے کو ملا تھا 4. جب مسئلہ 6 سے بنا تھا تو بیٹے کو ملا تھا 4، یہ اصل سہام. اور مضروب نکلا 3، جیسا کہ ابھی آپ نے مثال دیکھا. مضروب کیسے نکالا؟ وہی تو بتلایا کہ جب اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی ایک کو مضروب بنا دیں گے، وہی ہو گیا مضروب. اعداد محفوظہ جو ہے آپ پھر سے دیکھ لیجیے، آپ نے لگتا ہے غور نہیں کیا، غور سے دیکھا کریں. اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی بھی ایک عدد کو اٹھا کر مضروب کی جگہ رکھ دیں گے، مضروب ہو گیا. مضروب نکلا کیسے؟ تو پوری بات تو اسی کی چل رہی تھی. 3 جدہ، 3 چچا، 6 بیٹی کو ثلثان، جدہ کو سدس، چچا اسبا. مسئلہ بنا 6 سے، اس کو مل گیا 4، اس کو مل گیا 1، اس کو مل گیا 1. یہ ہو گیا نارمل مسئلہ. اب جو پہلا کام ہے رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل ہو تو دخل کو، توافق ہو تو وفق کو، تباین ہو تو کل عدد راس کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں. یہ پہلا کام، یعنی پہلی نسبت دیکھیے. پہلا کام 6 بیٹی، 6 رؤوس، 4 سہام. کیا نسبت ہے؟ توافق ہے. 6 کا وفق کتنا نکلا؟ 3. یہ بات ابھی میں نے بتلائی تھی یہاں پر پورا لکھ کر. 6 رؤوس 4 سہام، 6 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ توافق ہے. 6 کا وفق کتنا نکلا؟ 3. اس لیے کہ 6 اور آپ لگتا ہے کہ وہ تماثل تداخل کا جو باب آیا تھا اس میں شریک نہیں تھے شاید. 4 اور 6 میں کیا نسبت ہے؟ 4 اور 6 میں توافق ہے، یعنی تیسرا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے. 4 کو اور 6 کو کاٹنے والا دوسرا عدد کون سا ہے؟ وہ 2 ہے.
2 نے کاٹا 4 کو 2 مرتبہ میں، 6 کو کاٹا 3 مرتبہ میں، تو 6 اور 4، 6 کیا ہے؟ رؤوس، 6 بیٹی، یہ 6 کیا ہے؟ 6 بیٹی رؤوس، اور 4 کیا ہے؟ سہام۔ تو رؤوس اور سہام میں کیا نسبت ہے؟ توافق ہے، تداخل نہیں ہے۔ 4 خود نہیں کاٹ رہا ہے 6 کو، تداخل نہیں ہے۔ تیسرا عدد کاٹ رہا ہے، تیسرا عدد کون سا ہے؟ 2، 2 نے کاٹا 4 کو 2 مرتبہ میں، 6 کو کاٹا 3 مرتبہ میں، تو 6 کا وفق ہوا 3 اور 4 کا وفق ہوا 2۔ لیکن ہمیں مطلب کس سے ہے؟ ہمیں مطلب ہے عدد رؤوس کے وفق سے، ہمیں مطلب ہے 3 سے، ہمیں مطلب ہے اس 3 سے، ہمیں مطلب اس 2 سے نہیں۔ تو اگر رؤوس اور سہام میں توافق ہو تو وفق نکالیے اور وفق کو محفوظ کیجیے۔ حاشیے میں محفوظ کر لیا 3، یہ اعداد محفوظہ ہے۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں، سیم بات بول رہا ہوں، یہ پوری بات آ چکی ہے، پھر دوبارہ بول رہا ہوں۔ اعداد محفوظہ میں 3 میں نے محفوظ کر لیا، اس لیے کہ عدد رؤوس اور سہام میں توافق تھا، تو عدد رؤوس کا وفق محفوظ کیا۔ یہ اس کا محفوظ کر لیا، اب اس کا محفوظ کریں گے۔ 3 اور 1 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے۔ جب تباین ہو تو کیا کریں گے؟ لکھا ہوا ہے، یا تباین ہو تو کل عدد راس کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں۔ جیسے جیسے لکھا ہوا ویسے ویسے کیجیے۔ 3 محفوظ کر لیا، 3 اور 1 میں 3 محفوظ کر لیا چونکہ تباین ہے، اور 3 اور 1 میں تباین ہے تو یہاں 3 محفوظ کر لیا۔ اب مضروب کیسے نکلا؟ مضروب جو ہے اس طرح نکلے گا کہ جب اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب کی جگہ رکھ دی، مضروب نکل گیا۔ کسی بھی ایک عدد کا انتخاب ہی کیا ہے؟ مضروب نکلنا ہے۔ کسی بھی ایک عدد کا، اس کا انتخاب کر لیجئے یا اس کا انتخاب کر لیجئے، اس کا انتخاب کر لیجئے، جس کا بھی انتخاب کریں گے وہی مضروب بن گیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا مضروب کیسے نکلا، تو اعداد محفوظہ میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیجئے، مضروب بن گیا۔ انتخاب کرنا ہی مضروب نکالنے والی بات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور مضروب کا 2 کام، ایک نے کہا کہ فی فریق کیسے نکالیں گے؟ جب مضروب کا دونوں کام کریں گے تو فی فریق نکل جائے گا۔ 6 تریک 18، مضروب کا 2 کام، اصل مسئلے میں ضرب 6 تریک 18۔ اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان تماثل ہو تو کسی ایک عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کرے، یعنی مضروب سے اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دیں۔ تو مضروب کا دونوں کام کیجئے، اصل مسئلے میں ضرب تو 6 تریک 18 ہو گیا، سہام میں ضرب تو 4 تیا 12 ہو گیا۔ جب آپ سہام میں ضرب دیں گے تو فی فریق نکل گیا۔ جب مضروب کا دونوں کام کر رہے ہیں آپ، اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، سہام میں ضرب دیتے ہی فی فریق نکل گیا۔ تو فی فریق کیسے نکلا؟ جب مضروب سے سہام میں ضرب دیے تو فی فریق نکل آیا۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ مضروب کا 2 کام، مضروب کا 2 کام، اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ تو مضروب 3، اصل مسئلے میں ضرب دیے، 6 اصل مسئلہ ہے، 6 تریک 18 ہو گیا۔ مضروب کا دوسرا کام سہام میں ضرب، تو 4 میں ضرب دیے 3 کو تو 4 تیا 12 ہو گیا، تو 12 ہی کیا ہو گیا؟ سہام میں ضرب دیتے ہی فی فریق نکل گئی۔ فی فریق، سہام میں ضرب دیتے ہی فی فریق نکل گیا، سہام میں ضرب دیتے ہی فی فریق نکل گیا۔ تو فی فریق اس طرح نکلتا ہے، جیسے آپ مضروب سے اصل مسئلہ میں ضرب دیا تو عدد مسئلہ جو ہے کا کام ہو گیا، جو ہی سہام میں ضرب دیں گے فی فریق نکل آئے گا۔
سہام میں ضرب دیتے ہی فی فریق نکل آئے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب 12 فی فریق ہے تو فی کس کیا ہوگا؟ ابھی میں نے بتلایا کہ فی فریق سہام کو تقسیم کر دیں کس سے؟ عدد روز سے۔ عدد روز 6 ہے، فی فریق جو ہے 12 ہے، 6 بیٹی ہے، فی فریق سہام کو تقسیم کر دیں کس سے؟ عدد روز سے، تو کیا نکلے گا؟ 2 نکلے گا۔ کیلکولیٹر کی مدد لیجئے، فی فریق سہام 12 تقسیم کس سے کریں گے؟ عدد روز سے، خود بخود جواب آ گیا 2۔ تو اس طرح فی کس نکلے گا، تو فی فریق نکلنے کی شکل، فی کس نکلنے کی شکل، یہ ساری شکل آ گئی۔ 3 سہام ہے، 3 روز ہے، 3 آدمی ہے، 3 روپیہ ہے، سمجھنے کے لیے۔ یہاں بھی جو ہے آپ فی کس جب نکالنے میں کنفیوژن کے شکار ہو تو 12 سہام کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں 12 روپیہ، 6 بیٹی 12 روپیہ، ہر بیٹی کو کیا ملا؟ 12 روپیہ ہے، 6 بیٹی ہے، ہر بیٹی کو 2 روپیہ مل جائے گا۔ تو میں نے یہ بات بھی اس سے پہلے کہی تھی کہ جب کنفیوژن ہو تو اس طرح سہام کو آپ روپیہ مان لیجئے، 12 جو ہے سیب مان لیجئے، 12 انار مان لیجئے، 12 انار ہے، 6 بیٹی ہے، ہر بیٹی کو کتنا انار ملے گا؟ تو 12 انار 6 بیٹی 2 انار ملے گا۔ تو اس طرح کامن سینس کا بھی استعمال کریں گے تو فی کس نکل جائے گا۔ تو بہرحال 3 جدہ 3 سہام، 3 جدہ کو مجموعی طور پر 3 سہام ہے تو 1 جدہ کو 1 سہام، 3 چچا کو مجموعی طور پر 3 سہام، 1 جدہ کو 1 سہام۔ تو یہ بات پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں بڑھتا ہوں آگے کی طرف۔ اب جس نے سوال کیا تھا اس کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ فی فریق سہام جو جاننا چاہ رہے تھے، سمجھ میں آیا؟ چلیے خیر۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کہا تھا، اب ایک جملہ لکھا تھا یہاں پر شارٹ کوٹ والا، میں دوبارہ لکھتا ہوں شارٹ کوٹ والا جملہ کہ اب اس کا خلاصہ اگر چاہے تو ایک جملہ یاد رکھیے، اگر اعداد محفوظہ میں، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اصول نمبر 4 اصول میں سے پہلا اصول کا بنیادی جملہ یہ ہے، اگر اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں، یعنی منتخب کر لیں مضروب بنانے کے لیے، منتخب کرنا ہی مضروب بنانا ہے، کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں۔ تو مضروب کیسے بناتے ہیں؟ ایک کا انتخاب کر لیجئے، ایک کو چن لیجئے، وہاں سے اٹھا کے لے آئیے اور مضروب کی جگہ جو ہے جہاں پر مضروب لکھتے ہیں وہاں لکھ دیجئے، پھر مضروب کا 2 کام کر لیجئے، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، مضروب کا ہی 2 کام ہے۔ تو اگر اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا لیں، یعنی کسی بھی ایک عدد کو وہاں سے اٹھا لیں، مضروب بنا لیں، اٹھا لیں، مضروب کی کارروائی کرنے کے لیے۔ مضروب کا کی جو کارروائی ہے اصل مسئلے میں ضرب اور سہام میں ضرب۔ تو اس جملے کو یاد رکھ لیجئے، یہ کام آئے گا آپ کو، اس سے آپ کا ذہن منتقل ہو جائے گا کہ تصحیح کے جو 4 اصول ہیں، بعد والے 4 اصول، ان میں پہلا یہ ہے، اگر اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی بھی ایک عدد کو مضروب بنا کر اس کا دونوں کام کر لیں گے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب جو ہے دوسرا والا کیا ہے؟ تو دوسرا والا جو ہے بات یہی ہے، یعنی شروع کی بات تو ہی رہے گی، چونکہ اعداد محفوظ کرنا ہے۔ اعداد کیا ہے؟ محفوظ کرنا ہے، چاروں کے اندر اعداد محفوظ کرنا ہے۔ جو باقی 3 اصول بچ گئے ہیں تو ان باقی 3 اصول میں بھی کیا ہے؟ اسی اصول کی طرح شروع کی کارروائی سیم ہے، یعنی اعداد محفوظ کیجئے۔ اعداد محفوظہ میں حاشیے میں جو ہے اعداد کو محفوظ کیجئے، کیسے محفوظ کریں گے؟ ایسے ہی
اگر رؤوس اور سہام کے درمیان تداخل ہو تو دخل کو محفوظ کیجیے اعداد محفوظہ میں، رؤوس اور سہام کے درمیان توافق ہو تو وفق کو محفوظ کیجیے، اور رؤوس اور سہام کے درمیان تباین ہو تو کل عدد راز کو محفوظ کیجیے۔ تو محفوظ کرنے کا طریقہ جو ہے اعداد محفوظہ کا، یا اعداد محفوظہ میں کیسے محفوظ کریں گے، تو چاروں اصول میں یہ جملہ مشترک ہے، چاروں اصول میں یہ جملہ مشترک ہے کہ رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھیے، نسبت توافق کی ہے تو عدد وفق کو محفوظ کیجیے، تباین کی نسبت ہے تو کل عدد راز کو محفوظ کیجیے۔ تو یہ جملہ جو ہے چاروں اصول میں یہ جملہ کامن ہے، مشترک ہے۔ جب اعداد محفوظ ہو جائیں اس کی روشنی میں، اعداد محفوظ ہو جائیں اس کی روشنی میں، اعداد محفوظہ اب فرض کر لیجئے اعداد محفوظہ میں 2 آئے، 4 آئے، 16 آئے، اور 32 آئے، مثال کے طور پر۔ ایک مثال جو ہے آپ اس کو غور کیجئے، اگر اعداد محفوظہ میں اس طرح اعداد آ جائیں 2، 4، 16، 32، تو کرتے کیا ہے؟ اصول نمبر 2 میں یہی بات ہے، اصول نمبر 2 میں جو ہے یہی بات ہے، اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان، اب یہاں تناسل کی جگہ تداخل ہو جائے گا، درمیان تداخل ہو تو بڑے والے عدد کو بڑے والے عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کریں، یعنی مضروب سے اصل مسئلہ اور سہام میں ضرب دیں۔ یہ دیکھیں اصول نمبر 2 ہو گیا، سیم وہی بات ہے، بس بات کیا ہے اعداد محفوظہ میں 3 3 3 تھا، تو کسی ایک کو منتخب کر لیے مضروب بنانے کے لیے، منتخب کیے مضروب بن گیا 3 3 3، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے والی مثال میں دیکھا کہ 6 بیٹی کا وفق جو ہے 3 محفوظ کیے تھے، 3 چچا تھے، 3 جدہ تھی، تو 3 3 تھا، یہ اعداد محفوظہ میں ابھی۔ تو ان اعداد محفوظہ میں نسبت یہ کیا ہے؟ تماثل کی ہے، تو تماثل کی نسبت ہو کسی ایک کو مضروب بنا دیں گے، یعنی کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے، یہ انتخاب کرنا ہی کیا ہو گیا؟ مضروب بنانا ہو گیا۔ اب اگر اعداد محفوظہ میں اس طرح آ جائے 2 4 16 32، تو ہم کیا کریں گے؟ نسبتیں دیکھیں گے آپس میں، اور نسبتیں جو دیکھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ 2 2 کو لیجئے، 2 2 اعداد کو لیجئے، 2 4، پہلے ان 2 کو دیکھیے، 2 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ 2 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ تماثل ہے، تداخل ہے، توافق ہے، تباین ہے، مطلب یہ 2 اور 4 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل ہے۔ جب تداخل ہو تو آپ ذہن میں رکھیے، اب 2 اور 4 میں تداخل ہے، تو اب جو ہے اس بڑے والے کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے، اس 2 اور 4 میں تداخل ہے، تو اب یہ بڑا والا کون ہے؟ 4، 2 کیا ہے؟ چھوٹا والا، اب بڑا والا 4، اس کا مقابلہ کیجئے اس کے بعد کے بڑے والے سے، 4 اور 16 میں، 4 اور 16 میں کیا نسبت ہے؟ 4 اور 16 میں نسبت کیا ہے؟ تداخل ہے، تو 4 اور 16 میں تداخل ہے، 4 چوکے 16، تو 4 چوکے 16 تداخل ہے۔ تو اب یہاں پر بھی پھر ایسے کریں گے کہ اب ہم 16 کو بڑے والے کو ذہن میں رکھیں، اب بڑا والا 16 اور 32، 16 اور 32 میں کیا نسبت ہے؟ 16 اور 32 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل ہے، 16 دونی 32، 16 دونی 32، 16 اور 32، 16 دونی 32، 16 نے کاٹ دیا 32 کو 2 مرتبہ میں، تو یہاں بھی تداخل ہے، تو 2 4 16 32، ان اعداد کے درمیان تداخل کی نسبت ہے،
ان اعداد کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، اور جب تداخل کی نسبت ہو اعداد محفوظہ میں، اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان تداخل ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کرے۔ دیکھا آپ نے، اگر یہ یعنی ذہن میں بٹھا لیجیے آپ، اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان تداخل ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کرے۔ اب ان اعداد کے درمیان تداخل کی بات واضح ہو گئی، تو کیا کرنا ہے؟ مضروب کون بنے گا؟ مضروب بنے گا بڑا والا عدد۔ تو 2 4 16 32، اس میں مضروب کون بنے گا؟ 2 4 16 32، اس میں مضروب کون بنے گا؟ 32۔ ہاں، یہ 32 بنے گا۔ بس اگر اعداد محفوظہ کے درمیان تداخل ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنائیں گے۔ تو بنیادی جملہ کیا ہوا؟ اگر اعداد محفوظہ کے درمیان، یہی دوسرا اصول ہو گیا، اگر اعداد محفوظہ کے درمیان تداخل ہو تو بڑا والا عدد مضروب بنے گا۔ اگر اعداد محفوظہ کے درمیان تداخل ہو تو بڑا والا عدد مضروب بنے گا۔ یہی ہو گیا اصول نمبر 2۔ اصول نمبر 2 ہی ہو گیا۔ تو اصول نمبر 1 اور اصول نمبر 2 یہ بہت آسان ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، اگر اعداد محفوظہ کے درمیان تداخل ہو تو بڑا والا عدد مضروب بنے گا۔ اب میں نے مثال دی آپ کے سامنے، 2 4 8 32، تو 32 مضروب بن گیا۔ اب کتاب کی جو مثال ہے وہ دیکھ لیجئے۔ چار بیوی، 3 جدہ، 12 چچا۔ اسی پر جو ہے درس ختم کر دیں گے۔ اس مثال کو غور سے دیکھیں آپ۔ پہلا کام جو ہے وہ بھی ذہن میں بٹھائیں آپ، اعداد محفوظہ میں اعداد کیسے محفوظ کریں گے اس کو مت بھولیے آپ۔ 4 بیوی، اس کے بعد جو ہے 3 جدہ، اس کے بعد 12 چچا۔ یہ کتاب کی مثال ہے۔ 4 بیوی، بیوی کو کیا ملے گا؟ ربع۔ جدہ کو کیا ملتا ہے؟ سدس۔ چچا کیا ہوتا ہے؟ اسبہ۔ ربع اور سدس اختلاط کی شکل ہے، نوع اول کا ربع، نوع ثانی کا سدس۔ اختلاط کی شکل ہے، نوع اول کا اختلاط نوع ثانی سے ہو رہا ہے۔ مسئلہ بنے گا 12 سے۔ اب ربع جو ہے 12 کا ربع، 4 تیا 12، 3 ہوا، 6 دونی 12، 2 ہوا، 3 2 5۔ تو 12 میں سے 5 نکل گیا، بچ گیا کتنا؟ 7۔ اب یہاں پر جب ہم سہام دینے لگے ہر بیوی کو تو پتہ چلا کہ کسر واقع ہے۔ 4 بیوی ہے، 3 سہام ہے، تو بیوی کو مکمل عدد میں نہیں دے سکتے، کسر کے ساتھ ہی دے سکتے ہیں۔ 4 بیوی 3 سہام، یعنی سمجھیے کہ 3 روپیہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے تو 3 روپیہ ہے، 4 بیوی ہے، بغیر کسر کے نہیں دے سکتے۔ 2 روپیہ ہے، 2 سہام ہے، یہ 3 جدہ ہے، بغیر کسر کے نہیں دے سکتے۔ 7 سہام ہے اور 12 چچا ہے، بغیر کسر کے نہیں دے سکتے، مکمل عدد میں نہیں دے سکتے۔ تینوں طائفہ پر کسر ہے۔ تو اب جو ہے جب 2 طائفہ یا 3 طائفہ یا 4 طائفہ، یعنی ایک سے زیادہ طائفہ، 2 طائفہ، 3 طائفہ، 4 طائفہ، 5 طائفہ پر کسر واقع ہو تو تصحیح کے جو بعد والے 4 اصول ہیں ان اصول کی روشنی میں تصحیح کیجیے۔ تو جیسا لکھا، اگر 2 یا اس سے زیادہ طائفہ پر کسر ہو تو تصحیح کے 4 اصول۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ اعداد محفوظہ میں اعداد کیسے محفوظ کریں گے، اب آپ بتلائیے۔
اب آپ لوگ جیسا بتلائیں گے میں پھر اس میں غور کرتا ہوں. پہلے آپ بتلائیے کہ عادات کو کیسے محفوظ کریں گے. یہ جملہ جو شروع کا ہے اس کو ذہن میں رکھیے آپ. تصحیح کی کارروائی یہیں سے ہوتی ہے. رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت پہلے دیکھنی ہے، اور نسبت یا تو تداخل کی ہوگی یا توافق کی ہوگی یا تباین کی ہوگی. تماثل میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تماثل میں تو کسر ہی نہیں ہوگا. اگر جو ہے 3 بیوی ہو اور 3 سہام ہو تو ظاہر ہے کہ تماثل کی شکل میں تو کسر ہی نہیں ہوگا. 3 بیوی ہے اور 3 سہام ہے، ایک ایک مل جائے گا، اس لیے تماثل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. تباین ہے، ان تینوں میں تباین ہے، لہذا کل عدد راز کو محفوظ کرتے جائیں گے. صحیح ہے، آپ لوگوں نے صحیح لکھا ہے. تینوں میں تباین ہے. 4 عدد روس 3 سہام، کیا نسبت ہے؟ تباین ہے، لہذا محفوظ کر لیں گے 4 کو. 4 اور 3 میں کیا ہے؟ تباین. تباین ہو تو کیا کریں گے؟ تباین ہو تو کل عدد راز کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں. لکھا ہوا ہے، جیسے جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ویسے فالو کریں. تباین ہو تو سہام اور رؤوس کے درمیان تباین ہو. رؤوس اور سہام کے درمیان تباین ہو تو کل عدد راز کو حاشیہ میں اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کریں. یہ پہلا کام. تو 4 رؤوس 3 سہام تباین ہے، کل عدد راز کو محفوظ کیا، یعنی 4 کو محفوظ کیا. اور 3 اور 2 میں تباین ہے تو 3 کو محفوظ کیا. اور 12 اور 7 میں تباین ہے تو 12 کو محفوظ کیا. اب یہاں پر جو ہے میں 4 کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، 3 کو ادھر لکھ دیتا ہوں. یہ 4 جو ہے یہاں تو خرچ کو رہنے دیجیے، اور میں پھر 12 لکھتا ہوں. اس کی وجہ ہے بعد میں بتلاؤں گا. 4 کو پہلے لکھ دیا، 12 کو بیچ میں لکھ دیا، 3 کو کنارے لکھ دیا. ابھی یہ مت سوچیے کہ ایسا میں نے کیوں کیا. بس یہ دیکھیے کہ میں نے 4 پہلے لکھا، 12 اس کے بعد لکھ دیا، 3 اس کنارے لکھ دیا. اعداد محفوظہ میں ہمارے پاس اعداد جمع ہو گئے. ابھی یہ بات ذہن میں مت لائیے کہ میں نے الٹا پلٹا کیوں کر دیا. بس یہ دیکھیے کہ اعداد محفوظہ میں ہمارے پاس 4 یہ آ گیا، 12 یہ آ گیا، 3 یہ آ گیا. جتنے اعداد محفوظہ تھے، جتنے اعداد محفوظہ میں رکھنے تھے رکھ دیا، کسی کو چھوڑا نہیں، کم بیش نہیں کیا. بعین ہی اعداد کو لکھے ہیں، بس ترتیب بدل دیے ہیں. 4 3 12. ہاں اس طرح تداخل ہو جائے گا. صحیح آپ نے سمجھا ہے، صحیح آپ نے سمجھا ہے. تو 4 12 3. اب یہاں پر جو ہے اب اعداد محفوظہ کے نام سے محفوظ کر لیں. یہاں تک تو محفوظ کر لیا، یہاں تک کا کام ہو گیا. دیکھیے اب یہ دیکھیے پھر اعداد محفوظہ کے درمیان نسبت دیکھیں. 4 12 دو کر کے 4 12 میں کیا نسبت ہے؟ دو اعداد میں نسبت دیکھتے ہیں. تو 4 12 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل. تو 4 12 میں جب تداخل ہے تو بڑے کو ذہن میں رکھیں. ہم نے بڑے کو ذہن میں رکھا، گویا کہ ہم 4 سے فارغ ہو گئے. 4 12 میں تداخل ہے تو بڑے کو ہم نے ذہن میں رکھا. اب ہمارے سامنے ہے 12 اور 3. دو کر کے دیکھتے ہیں. 4 دو کر کے نسبت دیکھتے ہیں. تو 4 12 ان دونوں کو دیکھا تو تداخل ہے، تو بڑے کو محفوظ کر لیا ذہن میں. یہ ہمارے ذہن میں 12 ہے. اگلا بچ گیا 3. 12 3 میں اب کیا نسبت ہے؟ 12 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل ہے. تو اب یہاں بھی کیا کریں گے؟ بڑے والے کو منتخب کر لیں گے مضروب بنانے کے لیے. جب تداخل کی نسبت ہو تو بڑے والے کو منتخب کر لیں گے مضروب بنانے کے لیے. تو 4 اور 12 میں تداخل، تو 12 کو ذہن میں رکھا. پھر 12 اور 3 میں تداخل،
تو بڑے والے کو ذہن میں رکھتے ہوئے منتخب کر لیے مضروب بنانے کے لیے. تو مضروب کتنا بنا؟ مضروب کتنا بنا؟ ہاں مضروب بنا 12. 12 صحیح ہے، مضروب بنا 12. دیکھا آپ نے، اگر ان تمام محفوظ اعداد کے درمیان تداخل ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنا کر مضروب والا دونوں کام کرے. 4 12 تداخل، 12 3 تداخل، تو بڑے والے کو ہم نے مضروب بنا لیا. تو 4 12 3، بڑا والا ہے 4، بڑا والا ہے 12، تو اس کو ہم نے مضروب بنا لیا. اور مضروب کا دو کام، اصل مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب. محفوظہ 4 12 3. مضروب کا جو ہے دو کام، 12 ضرب، اصل مسئلے میں ضرب، تو 12 ضرب 12 یہ ہو گیا 144. 12 ضرب 12 برابر ہے 144. اور سہام میں ضرب دیں گے تو فی فریق نکل آئے گا، 12 3 36. جیسے ہی سہام میں ضرب دیں گے، یہ ہے اصل سہام. 3 کیا ہے؟ اصل سہام، اس کو اصل سہام کہا جاتا ہے. اور جیسے اصل سہام میں ضرب دیں گے تو جو جواب آئے گا وہ ہو گیا فی فریق. اسی طرح سے یہ ہے دو کیا؟ اصل سہام. اب مضروب سے سہام میں ضرب دیں گے اصل سہام میں تو 12 دوانی 24، یہ فی فریق نکل گیا. اور 12 یہ مضروب ہے، اصل سہام میں ضرب دیجئے، 12 6 72، 12 7 84. تو یہ ہو گئی فی فریق کی لائن. فی فریق 36، فی فریق 24، فی فریق 84، یہ لائن ہو گئی فی فریق. اب یہ فی فریق نکل گیا. فیکس جو ہے جب دیں گے ہر بیوی کو دیں گے 36 میں سے، تو کسر کے بغیر مکمل عدد میں ہر بیوی کو مل جائے گا. اب آپ فیکس بتلائیے کتنا ہوگا، اور طریقہ میں نے بتلا دیا ہے. فی فریق سہام کو تقسیم کر دیجئے عدد روز سے، 36 کو تقسیم کر دیجئے 4 سے، تو کتنا ہوا؟ ایک بیوی فیکس، یعنی ایک بیوی کو، ہر ایک بیوی کو کیا ملے گا؟ 4 9 36. تو جن کو پتہ نہیں چلتا ہے تو وہ یہ طریقہ اختیار کریں، 36 فی فریق سہام کو تقسیم کریں. تو 36 کلک کیا، تقسیم کلک کیا، اور تقسیم کس سے کریں گے؟ عدد روز سے. جس سے تقسیم کریں گے اس کو بعد میں کلک کریں، تو کیلکولیٹر آپ کو خود جواب دے دے گا. 36 تقسیم 4، یہ فارمولا جو ذہن میں رکھ لیجیے. یہ 9 آیا، تو 9 کیا نکل گیا؟ فی کس. فی فریق کو تقسیم کریں گے کس سے؟ عدد روز سے، تو کیا نکل جائے گا؟ فی کس. فارمولا ذہن میں رکھا کیجیے. 24 فی فریق ہے، اس کو تقسیم کریں گے 3 سے، 3 8 24، 3 8 24. اگر نہیں آ رہا ہے تو 24 فی فریق سہام کو تقسیم کر دیا گیا عدد روز سے، عدد روز 3، تو جواب خود دے دیا کیلکولیٹر نے 8. یہ طریقہ ہے کیلکولیٹر کے ذریعے. اگر حساب نہیں بھی آتا ہے تو یہ فارمولے سے آ جائے گا. اسی طرح سے 84 ہے، 84 فی فریق ہے، 12 چچا کو 84، تو ہر چچا کو کیا ملا؟ تو ہر چچا کو مل جائے گا 7، 12 7 84. 7 کیسے نکلا تو سمجھ میں نہیں آیا، عدد بڑا ہے. تو فی فریق سہام 84 کو آپ پہلے کلک کریں، فی فریق سہام کو پہلے کلک کریں، تقسیم کلک کریں، اور عدد روز سے تقسیم کرنا ہے تو عدد روز کو بعد میں کلک کریں. جواب آپ کا کیلکولیٹر خود دے دے گا 7. یہ ایک فارمولا ہے.
جس کو تقسیم کر رہے ہیں اس کو پہلے کلک کریں اور جس سے تقسیم کرنا ہے اس کو بعد میں کلک کریں۔ 84 کو تقسیم کیا جا رہا ہے کس سے؟ 84 فی فریق سہام ہے، فی فریق سہام 84 کو تقسیم کرنا ہے تو پہلے کلک کیا اس کو، اور 12 جو ہے رؤوس ہے، 12 سے تقسیم کرنا ہے تو اس کو کلک کریں گے بعد میں۔ 84 تقسیم 12، جواب خود بخود آ گیا 7، تو 7 کیا ہو گیا فی کس۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے 2 اصول آ گئے، یہ گویا کہ دوسرا ہو گیا۔ اعداد محفوظہ میں تماثل ہو تو کسی ایک عدد کو مضروب بنا لیں گے، وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اگر اعداد محفوظہ کے درمیان تداخل ہو تو بڑے والے عدد کو مضروب بنا لیں گے اور مضروب کا 2 کام کر لیں گے۔ تو 2 اصول آپ کے سامنے آ گئے۔ اب یہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا حساب صحیح ہوا یا غلط ہوا، تو آپ جو ہے سہام کو جوڑیے۔ تو سہام جو ہے آپ فی کس اگر جوڑیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، چونکہ ہر بیوی کو 9 ہے، تو 4 بیوی کے سہام کتنے ہیں؟ 36 ہے، تو 9 کے بجائے 36 جوڑیے۔ 36 فی فریق سہام کو جوڑیے، 36 24 84، یہ تینوں کو جوڑیں، 144 اگر ہو گیا تو صحیح ہے، نہیں ہوا تو غلط ہے۔ اور 9 کو اگر جوڑیں گے تو 9 9 9 9، 4 مرتبہ 9 جوڑنا پڑے گا، چونکہ ایک بیوی کو 9 ہے تو 4 بیوی کو 9 9 9 9 9 9 9 9، تو بات وہی ہے 36۔ تو 36 جوڑیے، 24 جوڑیے، 84 جوڑیے۔ اگر 8 جوڑنا ہے تو 8 8 8 3 مرتبہ جوڑنا پڑے گا۔ 7 اگر جوڑنا ہے تو 7 7 7 12 مرتبہ یعنی 84۔ تو 6 4 10 4 14، 14 کے 4 حاصل 1 جوڑیے، 36 24 84، تو 144 ہو رہا ہے وہ۔ آپ جو ہے جب کیلکولیٹر پہ کریں گے تو 144 ہوگا، 36 24 84، تو 6 4 10 14 کے 4 حاصل 1، 3 1 4 4 2 6 6 اور 8 14، تو ہمارا حساب صحیح ہے، 144 ہوا۔ تو بہرحال یہ جو ہے آج کا درس یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات کو یہ سب قابو میں آیا یا نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب وقت نہیں ہے، اب جو ہے کل بات آئے گی۔ آپ جو ہے اعداد محفوظہ 4 3 ترتیب جو ہے 4 3 12 کی ہے، وہ کل یاد دلائیے۔ اور میں نے کر دیا ہے 4 12 3، تو 4 اور 3 اور 12 کرنے میں، 4 12 3 کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کل یاد دلائیے۔ تو آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے۔